الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، یہ آیت میں سمجھا رہا تھا من شر ما خلق، اس کا کیا مطلب؟ ترجمہ تو آپ سمجھ گئے، ہر اس شر سے جس کو پیدا کیا، یعنی تمام مخلوق کے شر سے. مخلوق میں سب آ گیا، ساری دنیا آ گئی، یہاں تک کہ اخلاق بھی آ گئے، علوم بھی آ گئے، حسب نسب بھی آ گیا، عبادت بھی آ گئی، ہر چیز کا شر ہے. تو ہم گویا اللہ سے یوں کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہر چیز کے شر سے ہماری حفاظت. بیماری یہ بھی شر ہے، گھاٹا نقصان روزگار میں، روزی میں، تجارت میں، یہ بھی شر ہے. پریشانیاں، دشمن، یہ بھی شر ہے. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کتنی زبردست آیت ہے. یہاں تک کہ 4 چیزیں تو ایسی ہے کہ جس میں شر ہی شر ہے. ایک شیطان، دوسرا شیطان کا ایجاد کردہ کفر، شیطان نے ایجاد کیا. تیسرا شیطان کا ایجاد کردہ گناہ. چوتھا ان تینوں کا نتیجہ جہنم. شیطان، کفر اور گناہ، اس کا نتیجہ کیا؟ جہنم. تو یہ 4 شر ہیں خطرناک. تو من شر ما خلق کا مطلب ان 4 شر سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں.
کیسی پناہ؟ ان چار چیزوں کے مقابلے میں تو نے جو خیر پیدا فرمائی، جس میں برکت ہے، وہ عطا فرما۔ اس کا مطلب مثال کے طور پر جب یوں ہم کہتے ہیں من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو پیدا کیا، یعنی شیطان کے شر سے بچا کر شیطان کے مقابلے میں خیر ہی خیر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بنایا۔ تو یا اللہ نبوت کی پناہ نصیب فرما، اور کفر شر ہے تو کفر سے پناہ دے کر کفر کے مقابلے میں ایمان کی پناہ نصیب فرما، اور گناہ شر ہے تو گناہ سے پناہ دے کر اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اور ان تمام چیزوں کا نتیجہ اطاعت کا، ایمان کا، جنت۔ تو یا اللہ جہنم کے شر سے بچا کر جنت کی پناہ نصیب۔ کتنا زبردست معنی ہے، صرف اس آیت میں ہے یہ سب کچھ۔ ان تمام سے بچا کر اس کی پناہ نصیب فرما۔ تو یہ بھی آ گیا اس میں، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جب پڑھیں نے تو یہ سب تصور کر کے پڑھیں۔ ایک شر تو میں نے سمجھا دیا مثال سے، مال کا بھی شر ہے۔ بہت مثالیں ہیں، ایک مثال میں نے سنا دی حدیث کی، گزشتہ واقعہ میں نے سنایا تھا۔ تو تمام شر سے یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ہر قسم کے شر سے۔ اولاد کا بھی شر ہے، انما اولادکم انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے، یہی تو شر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ من شر ما خلق، تو یا اللہ اولاد کا جو شر ہے اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہاں اس کی جو بھلائی اور خیر ہے وہ عطا فرما، یہ مطلب اس کا۔ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر بھی رکھا ہے، خیر بھی ہے۔ بعضوں کے لیے شر ہے، بعضوں کے لیے خیر ہے، وہ حدیث میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعضوں کے لیے مال خیر ہے، بعضوں کے لیے مال شر ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس مال کا جو شر ہے اس سے تو بچا لینا۔ بعضوں کے لیے اولاد شر ہے، بعضوں کے لیے خیر ہے، تو من شر ما خلق کا مطلب یا اللہ اولاد کا جو خیر ہے وہ عطا فرمانا، اولاد کے شر سے حفاظت فرمانا، یہ مطلب اس کا۔ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد حقیقت میں فتنہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس کو بوسا دیا، اس کے بعد فرمایا اما انہو مبخلۃ و مجبنۃ انہو من ریحان اللہ، او کما قال علیہ السلام، کہ یہ بچے واقعیتاً بخل کا سبب بنتے ہیں، بزدلی کا سبب بنتے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے اللہ کی عطا بھی ہے، اللہ کی بخشش بھی ہے، نعمت بھی ہے، پھول بھی ہے، یہ الگ الگ معنی من ریحان اللہ۔ یہ حدیث میں آپ کو مختصر سمجھا دوں۔ اولاد بخل کا سبب بنتی ہے، بزدلی کا سبب ہے۔ حدیث میں جب اولاد نہیں ہوتی تو آدمی فراخ دل ہوتی، پیچھے کسی کی فکر ہی نہیں ہے،
وہ بھی سمجھتا ہے میں اکیلا ہوں، لاؤ میں خوب عیش کر لو، پیسہ جمع کر کے میں کہاں جاؤں گا، کس کے لیے میں جمع کروں گا، کوئی اولاد تو ہے نہیں۔ تو آدمی جب اولاد نہیں ہوتی خرچ کرنے میں اس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، بالکل فراخ دل ہوتا ہے، لیکن جب اولاد ہوتی ہے بخیل بن جاتا ہے، اور جب اولاد نہیں ہوتی بہادر ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا میری اکیلی جان جائے گی، میرے پیچھے تو کوئی ہے نہیں، مجھے کس کی فکر، کوئی فکر نہیں ہے اولاد کی۔ اولاد اگر ہوتی ہے تو فکر ہوتی ہے کہ اگر میں مر گیا تو میرا اولاد کا کون ہوگا، اس لیے آدمی پیچھے ہٹتا ہے۔ لیکن جب اولاد نہ ہو تو بہادر ہوتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ معنی بزدلی کا۔ اس سے پتا چلا جب اولاد بزدلی کا سبب ہے، بخل کا سبب ہے، تب تو اولاد مذموم نکلی، بری سمجھی جاوے گی کہ یہ تو بخل کا سبب بنتی ہے، بزدلی کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا، اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ یہ بزدلی کا سبب ہے، یہ بخل کا سبب ہے، لیکن یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی بخشش ہے۔ یا اللہ کی طرف سے پھول ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اولاد کو پھول کہا، نعمت کہا، اللہ کی طرف سے تحفہ کہا، نعمت انعام کہا اولاد کو۔ کیا وجہ؟ اس لیے کہ بعض نعمتیں ایسی ہے کہ جس سے آدمی اپنی حاجت پوری کرتا ہے۔ کھانا ہے، کھانے سے حاجت پوری ہوتی ہے، مال ہے، اس سے حاجت پوری ہوتی ہے، لذت فرحت جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ملتی۔ تو فرمایا اگرچہ اولاد بزدلی کا سبب ہے، بخل کا سبب ہے، لیکن یہ کیسی نعمت ہے، اس سے حاجت نہیں بلکہ فرحت محسوس ہوتی ہے، طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے اولاد کو دیکھ کر۔ یہ معنی حدیث من ریحان اللہ، اللہ کی نعمت میں سے پھول ہے یہ تو، کیونکہ پھول سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، نشاط پیدا ہوتا ہے، فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی کہ حکیم لوگوں نے بہت سارے مفرحات کو بنایا اور مفرحات بیان کیے کہ وہ چیز دل و دماغ کو فرحت بخشنے والی ہے، نشاط پیدا کرنے والی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اولاد اور بچہ جو ہوتا ہے یہ بھی تو مفرحات میں سے ہے، اس سے جتنا دل خوش ہوتا ہے ایسا کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ حدیث سے پتا چلا من ریحان اللہ سے۔ تو اس سے پتا چلا اولاد کا بھی شر ہے، یہ بزدلی کا سبب بنتا ہے، بخل کا سبب بنتا ہے، لیکن یہ مذموم اس وقت ہوگا، یہ بری اس وقت ہوگی جبکہ اس کے تقاضے پر عمل کیا جائے۔ یاد رکھنا تو شر بنے گی اولاد۔ ان کی محبت کے اندر اللہ رسول کی محبت کو دوسرے نمبر پر رکھیں، ان کی اطاعت میں اللہ رسول کی اطاعت دوسرے نمبر پر ہو، تو یہ مضمون ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت میں اللہ کو ناراض کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالنا پڑے، سنت کے خلاف کرنا پڑے، اولاد ہی سبب بنتی ہے۔ اور اسی طرح بیوی کا بھی شر ہے، تو اس میں یہ بھی آ گیا یا اللہ اولاد کے شر سے بھی بچا، بیوی کے شر سے بھی بچا۔
جب عمل کریں گے، اولاد جو مذموم ہے یہ سبب بنتی ہے گناہوں کا اور اسی طرح اللہ سے دوری کا، فتنے کا، تو یہ مذموم ہے۔ تو من شر ما خلق کا مطلب یہ اللہ، یہ اولاد میرے لیے شر نہ بنے۔ اور اولاد کی محبت واقعیتاً طبیعی ہے۔ ارے اس سے یوں پتا چلا کہ جب طبعی محبت ہے یہ بری نہیں ہے، یہ بری اس وقت ہوگی جبکہ اس کے تقاضے پر عمل کیا جاوے۔ اور تقاضا کیا؟ ایک طرف اولاد کی محبت، اولاد ایسی ضد کرتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تو آپ ان کی ضد پوری کریں، تو یہ مذموم ہے۔ تو عام طور پر دنیا میں اولاد کے سامنے والدین ہتھیار ڈال دیتے ہیں، یہ ہے شر۔ بہت کم ایسے ہوں گے کہ اولاد کے مقابلے میں اللہ رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہیں۔ بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، اسی لیے فرمایا من شر ما خلق، اس میں یہ بھی مطلب کہ شر آ گیا تو یہ اللہ اس شر سے تو ہی بچا سکتا ہے۔ تو اس طرح تصور کرو۔ ایک بات سنو، یہ علمی بات ہے، یہ جو حدیث آ گئی اس حدیث کو میں علمی انداز میں سمجھاتا ہوں، سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو اولاد کی محبت ہے یہ بخل کا سبب بنتی ہے، بزدلی کا سبب بنتی ہے۔ کیوں اولاد بخل کا سبب ہے؟ آدمی کو بخیل بناتا ہے، آدمی کو بزدل بناتا ہے۔ کیوں؟ اس کا سبب اس لیے کہ اولاد کی مستقبل کی فکر ہے کہ اگر ہم نے ہاتھ کھلے رکھے، سارا مال خرچ کر دیا تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا، اس لیے بخیل بنتا ہے۔ اگر آدمی اپنی جان پیش کر دے آگے پیچھے کوئی فکر نہ کرے تو پھر بچوں کا کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا ان کا۔ اس سے پتہ چلا، علماء نے فرمایا کہ یہ جب بزدلی کا سبب ہے، یہ بخل کا سبب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مستقبل کی فکر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ تو محبت ہے، یہ تو طبعی محبت ہے، آدمی مجبور ہے۔ طبعی محبت کا معنی کیا؟ مجبور، آدمی مجبور ہے، بھوک لگنا آدمی مجبور ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے، فرشتے کو طبیعت نہیں ہے، فرشتے کو بھوک نہیں لگتی، فرشتے کو پیاس نہیں لگتی، فرشتے کو عورت کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طبیعت ہے ہی نہیں۔ انسان کی طبیعت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے، کھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح اولاد جب ہوگی تو اولاد کی محبت کی طبعی ہے، آدمی مجبور ہے محبت کرنے پر۔ اس سے پتا چلا طبعی محبت یہ بھی مضمون نہیں، اولاد سے محبت رکھو، مضمون نہیں ہے، لیکن مضمون کب ہوگی؟ یہ محبت اللہ رسول کی محبت سے آگے ہو جائے، اللہ رسول کے حکم کو توڑ دے، بال بچوں کی محبت میں، ان کو راضی کرنے میں۔ اب خلاصہ سمجھو، دیکھو ایک بات میں ضمن کہہ دوں، مستقبل کی فکر مضمون نہیں ہے، فیوچر کی، اولاد کے لیے، کہ میری اولاد کے لیے مکان ہو جاوے، اولاد کے لیے دکان ہو جاوے، اولاد کے لیے بیلنس ہو جاوے، بہت اچھی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے دین بھی مانگا، دنیا بھی مانگی، آئندہ کے لیے، قرآن میں۔ اس سے پتا چلا اولاد کے لیے مستقبل کی فکر کرنا خلاف نہیں ہے، لیکن ایسی فکر نہ کرنا کہ اللہ کا حکم ٹوٹے، بس اتنا یاد رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستقبل کی فکر فرماتے تھے، اپنی بیویوں کا ایک ایک سال کا اناج پہلے سے بھر دیتے تھے، اخیر میں جب فراوانی ہوئی تھی۔ اس سے پتا چلا مستقبل کی فکر کوئی غلط نہیں ہے، مذموم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفات سے پہلے کہ مجھے جو فکر ہے اپنے ازواج کی فکر ہے کہ میری وفات کے بعد ازواج کا کیا ہوگا۔
جو صبر والا ہوگا وہ ان کا حق ادا کرے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کر دیا تھا ازواج کی خدمت۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مستقبل اور فیوچر کی فکر فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فیوچر کی فکر فرمائی اپنی اولاد کی۔ یہ مضمون نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے، تو شر کیا ہے ان کا؟ اب سنو، اب آیت میں سمجھاؤں۔ شر یہ ہے کہ ان کی محبت کہیں ہمیں گناہ میں مبتلا نہ کر دے، فتنے میں مبتلا نہ کر دے، یہ ہے اصل۔ تو من شر ما خلق کا مطلب اولاد بھی آ گئی، بیوی بھی آ گئی کہ اللہ ان کا جو شر ہے اس شر سے مجھے بچا۔ سمجھے بات؟ یہ بات اندر میں سے نکلتی ہے۔ بیوی کا بھی شر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر بھی رکھی ہے، شر بھی۔ تو ہم اللہ سے یوں کہیں یا اللہ اس کا جو شر ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس کی جو خیر ہے وہ مجھے نصیب فرما۔ من شر ما خلق کا مطلب انشاءاللہ اس کو کوئی صبح شام توجہ کے ساتھ پڑھے گا، اس تصور کے ساتھ پڑھے گا، پھر بعد میں دیکھنا اللہ کی مدد کیسی آتی ہے، اولاد بھی کیسی ہو جاتی ہے، بیوی بھی دیکھنا کیسی ہو جاتی ہے۔ اس کو معمولی سمجھ، یہ تو اللہ نے وظیفہ بتایا، یہ وظیفہ حدیث کا بھی نہیں، کسی بزرگ کا نہیں، اللہ نے بتایا۔ اتنا زبردست وظیفہ ہے۔ اور کوئی آدمی اگر اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، تو کیا نور نہ نور، پوری سورہ فاتحہ اس میں اعظم ہے۔ کبھی میں سمجھاؤں گا، اتنی زبردست ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا، آیت الکرسی، اس کے فوائد ہیں حدیث میں، اور اس کے ساتھ یہ 3 کل۔ تو من شر ما خلق، بیوی کا جو شر ہے اللہ اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بیوی کی محبت میں آدمی کیا نہیں کرتا بتاؤ نا؟ شادیاں بھی سنت کے خلاف، زندگی سنت کے خلاف، نہ معلوم کیا نہیں کرتا، بلکہ بعض تو بال بچوں کو راضی کرنے کے لیے کمائی کی بھی فکر نہیں کرتا کہ حلال ہے یا حرام، بس کسی بھی طرح بال بچوں کی امیدیں جو ہیں وہ پوری کرنا ہے، تمنائیں پوری کرنا ہے، اور حلال روزی سے پوری نہیں ہوتی۔ حلال روزی بہت کم ہے، اور بیوی شکایت کرتی ہے، اولاد شکایت کرتی ہے، ہر بچہ کہتا ہے مجھے اچھا فون چاہیے، بیوی بھی کہتی ہے مجھے نیا فون چاہیے، اب کہاں سے لائے گا؟ تو پھر بعد میں کچھ نہیں دکھتا۔ یہ ہے شر۔ تو اللہ سے ہم یوں کہیں یا اللہ اس کے شر سے بچا، بیوی کے شر سے بھی بچا۔ انشاءاللہ میں ایک مثال دوں گا، بس سمجھاؤں گا، کیونکہ یہ بات بہت امپورٹنٹ، بار بار نہیں آئے گی بات، اس لیے میں آپ کو انشاءاللہ اس آیت کو دل نشین کرنا چاہتا ہوں مثال کے ساتھ۔ تفسیر مظہری میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، شاید اس کا نام بسولس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 مستجاب دعاؤں کا اختیار دیا تھا، جو بھی 3 دعا کرے گا تیرے لیے قبول ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تھا، اتنا عبادت گزار تھا۔ اب آپ ہی بتاؤ کیسی 3 دعا کرنی چاہیے آدمی کو؟ لیکن اب دیکھو بیوی کا شر، بیوی کو پتا چلا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 دعاؤں کا اختیار دیا ہے کہ اللہ قبول فرماوے گا، جو دعا کرو گے میرے لیے دعا کر دو نے، میں خوبصورت بن جاؤں، بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسینہ میں بن جاؤں، بہت اصرار کیا، ماننا پڑا، بیوی کی بات میں آ گئی، یہ ہے فتنہ، دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ روایت میں کیسی خوبصورت، بنی اسرائیل میں کوئی عورت ایسی نہیں تھی، اس نے جب آئینہ دیکھا وہ خود حیرت میں پڑ گئی، کیا حسن و جمال ہے میرا،
ایسی خوبصورت تو بنی اسرائیل میں کوئی عورت نہیں ہے، بس اتنا آنا تھا۔ اب آپ کو معلوم ہے جو عورت اپنے آپ کو حسینہ سمجھے پھر کیسے نخرے ہوں گے۔ شوہر سے بے التفاتی شروع کر دی کہ تو کہاں میں کہاں، بے توجہ، اور اپنا حسن دکھانے لگی لوگوں کو تاکہ پتہ چلے میں کیسے حسینہ ہوں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے ہماری بچیوں کی بھی۔ اب جب بے التفاتی شروع کر دی تو شوہر کو ایسا لگا کہ یہ کیسا، اس کو تو اور زیادہ مجھ سے محبت کرنی چاہیے، یہ تو دور ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا بھی اس طرح کرے گی، ابھی 2 دعائیں میرے پاس ہے باقی۔ لیکن حسن آ جاتا ہے، ناز آئی جاتا ہے، نخرے آئی جاتے ہیں، نہیں سنبھلی، دوسری دعا کر دی، یا اللہ اس کو کتیا بنا دے۔ بن گئی اسی وقت کتیا، بھونکتی تھی، 2 دعا ہو گئی۔ یہ غصے میں تھا۔ ان کے بچوں نے دیکھا کہ ابا آپ نے یہ کیا کیا، ہمیں تو شرم آتی ہے، آر محسوس ہوتی ہے، لوگ کیا بات کریں گے کہ یہ کیسی ماں ہے۔ بچوں نے بہت اصرار کیا، ابا جان ایک دعا باقی ہے، دعا کر دو، چلے حسینہ نہ ہو لیکن جیسے پہلے ہماری اماں تھی ایسے تو کر دو دعا۔ بہت اصرار کیا بچوں نے، مجبور ہو گیا، دعا کر دی، یا اللہ جیسی پہلے تھی ویسی کر دے۔ 3 دعائیں گئی، سب بیکار۔ کیا فائدہ ہوا بتاؤ، پہلے جیسی تھی ویسی ہوئی نا، اور 3 دعائیں گئی۔ یہ ہے بیوی کا شر۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی، اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اولاد اور بیوی دونوں بنے سب، بعضوں کے لیے خیر کا سبب ہوتی، اتنے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات حدیث میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری بیوی میرے لیے آخرت کے کاموں کے لیے معین ہے، اور آدم علیہ السلام کی بیوی حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی۔ یہ تو میں نے اشارہ کر دیا، دانے پر کھلانے پر کس نے ابالا؟ حوا علیہ السلام نے۔ یہی خیانت ہے، تو یہ خیر ہے۔ تو اسی طرح بعض کے لیے بیویاں خیر، اتنے واقعات ہیں عجیب و غریب۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے مولانا بھی تھے، مصنف بھی تھے۔ روزانہ رات کو 2 بجے اٹھ جانے کا معمول تھا، اٹھ کے نماز پڑھنے کی اور نماز پڑھ کے تصنیف کرنے کا۔ تفسیر میں کتابیں عجیب و غریب، ان کی جو فصاحت، ان کی ادیبانہ جو زبان ہے، ان کی جو بلاغت ہے، جب وہ بیان فرماتے تھے لوگ باقاعدہ سناٹا چھا جاتا تھا سننے کے لیے۔ باتیں ہوتی تھی کہ مولانا ابوالکلام ابھی بیان فرمائیں گے، بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب ان کو ایک زبان عطا فرمائی تھی۔ علماء جانتے ہیں کہ ان کا کلام کیسا ہوتا تھا، ان کی زبان کیسی تھی، ان کے بیانات کیسے تھے، ان کے الفاظ کیسے تھے۔ میں اگر آپ کے سامنے نقل کروں نے تو آپ کو تو سمجھ میں بھی نہ آئے۔ الحمدللہ آپ کے سامنے میں بہت آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں، بہت نیچے اتر کے بیان کرتا ہوں۔ کوئی مشکل بات ہوتی ہے اس کو آسان انداز میں کہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، فائدہ کیا ورنہ۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ روزانہ 2 بجے اٹھ جاتے تھے اور پھر تصنیف فرماتے تھے۔ ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ اٹھ جاتی تھی۔ واحد کیوں معلوم؟ بعض مرتبہ پوری رات نیند نہیں آتی تھی ان کی اہلیہ کو۔ ان کی جو سہیلی ہوتی کبھی ملاقات کرتی تو فرماتی کہ کیا بات ہے آپ کی آنکھوں میں بہت گلابی ہے، سرخی ہے، کیا وجہ ہے، نیند نہیں آئی؟ تو کیا فرماتی معلوم؟ کیا کرے، روزانہ 2 بجے اٹھ جاتی ہوں میں مولانا کے لیے، ان کی خدمت کے لیے۔ وہ تصنیف کرتے ہیں، میں پنکھا جھیلتی رہتی ہوں۔ گرمی اتنی ہوتی ہے
کہ صحیح معنوں میں وہ تسلیم نہیں کر سکتے. وہ تو محنت کرے, وہ تو رات کو جلدی اٹھے, وہ تفصیل لکھے, اور میں پڑھی پڑھی سوتی رہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری زندگی خدمت کی, 2 بجے سے پنکھا جلتی تھی صبح تک. ہے کوئی ایسی بیوی؟ یہ خیر ہے ان کے لیے, معین بن ان کے لیے آخرت کے کام کے لیے. ایسے تو بہت واقعات ہیں, ایک مختصر سنا دو. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, ان کے تو اچھی بات ہے. ان کی جو اہلیہ تھی اتنی مالدار گھرانے کی تھی, اس زمانے کے اعتبار سمجھو کہ نواب کی بیٹی تھی, ایسی مالدار. اتنے زیورات لائی تھی سونے چاندی کے. پہلی ملاقات جب ہوئی, حضرت تو حضرت تھے نا, حالانکہ نوجوان تھے ابھی تو 25 سال کے, لیکن اللہ کی نسبت ایسی تھی. جب ملاقات ہوئی ایسی توجہ فرمائی اور ایسی باتیں بیان فرمائی دنیا کی بے ثباتی کی, کہ دنیا فنا ہونے والی ہے, ہمیں آخرت میں ہمیشہ جانا ہے, ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا. معلوم نہیں اس توجہ کے ساتھ ایسا بیان کیا کہ عورت کا, بیوی کا دل ہی بدل دیا, اور زیورات سے اس کا دل ہی اتر گیا. فوراً سارے زیورات دے دیے اور یوں فرمایا آپ کو جو کرنا ہو کرنا. اس وقت چندہ ہوتا تھا ترکی کا. اس زمانے میں ترکیہ حکومت خلافت ختم ہو گئی تھی. بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہوا تھا اسلامی ممالک کے لیے. تب سے مسلمان حالات میں, یہ جتنے بھی حالات ہیں اسلامی ممالک میں ترکی خلافت کے ساکت ہونے کے بعد, ورنہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے کسی مسلمان کی طرف. ایسی طاقت تھی. مثال کیسی معلوم؟ جیسے آج کل یورپ امریکہ, ایسی طاقت سب ملے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سارے اسلامی ممالک ملے ہوئے تھے, اور اس کے لیے اصل ترکی تھا. تو خلافت ٹوٹ گئی. جنگ عظیم ہوا تھا. جنگ عظیم کے وقت کی بات, پہلی جنگ. تو اس وقت ضرورت تھی چندے کی, تو حضرت نے اپنی بیوی کا سارا زیور پہنچا دیا تھا. یہ تو میں نے ایسے ہی ضمناً ایک بات کہی. ہے کوئی بیوی ایسی پہلے ہی دن, ابھی تو اتنی بھی تکلفی بھی نہیں, اور سارے زیورات دے دے. اس زمانے کے اعتبار سے کروڑوں روپے کی. اس زمانے میں سونا 20 روپے تولا تھا, 15 یا 20 روپے, میں نے تحقیق کی. اب اندازہ لگاؤ اگر 100 تولہ سونا ہو اس زمانے کے اندر تو کتنا ہو رہا ہے؟ 1.5 کروڑ روپیہ, بلکہ زیادہ ہوتا ہے. تو ان کی بیوی دیکھو وہ کیا فرماتی ہے معلوم؟ کہ حضرت کی ایک عادت تھی روزانہ عشاء بعد گرم دودھ پینے کی. دودھ پی کر سوتے تھے حضرت. تو بیوی روزانہ ان کے لیے دودھ گرم کر کے تیار رکھے جب نماز پڑھ کے آوے. لیکن بعض مرتبہ کیا ہوتا, حضرت آئے, بیوی دودھ گرم کرنے گئی اہلیہ, اتنے میں حضرت انتظار نہیں فرماتے تھے اتنا زیادہ, فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. اتنا نماز سے شغف تھا ان کا. بعض مرتبہ ان کی بیوی یوں فرماتی ہے پوری رات نوافل کے اندر کھڑے رہتے تھے فجر تک. بعض راتیں ایسی گزری کہ میں دودھ کا پیالہ لے کر پوری رات کھڑی رہی ان کے پاس. ہے کوئی بیوی ایسی؟ دیکھو یہ ہے خیر. یہ میں خیر سمجھا رہا ہوں. ہماری بیویاں تو بول دے ہوئے کہ پہلے دودھ پی لو بعد میں نماز پڑھنا جتنی پڑھنی ہو. میں کب تک کھڑی رہوں آپ کے لیے؟ بالکل نہیں. یہ ہے خیر. تو من شر ما خلق, بیوی کا بھی جو شر ہے, اولاد کا بھی شر جو ہے, اللہ اس سے مجھے سے بچا جائے. یہ میں نے ایک مثال دی, مال کی مثال پہلے دی. اسی طرح یاد رکھنا عبادت کا بھی شر ہے. عبادت کا شر کیا کہ آدمی عبادت کرنے کے بعد بڑائی آ جائے, دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے.
اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگے، دوسروں کو فاسق سمجھنے لگے، یہ بہت بڑا شر ہے۔ یہ شر اسی وقت دور ہوگا اللہ والوں کی صحبت ہوگی، تواضع پیدا ہوگا۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ ایک روایت میں اس کی بھی میں مثال دے دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، دونوں نے آپس میں بھائی چارہ قائم کیا تھا کہ ہم دونوں بھائی، اس طرح عہد کرتے تھے پہلے۔ ایک نیک تھا، عبادت گزار تھا، اور دوسرا ذرا گنہگار تھا، عبادت کا شوق اتنا نہیں تھا۔ تو یہ نیک آدمی اس کو جھڑکتا رہتا تھا، ٹوکتا رہتا تھا، بولتا رہتا تھا۔ جب بہت بولتا تھا تو یہ جو آدمی تھا گنہگار، وہ یوں کہتا، آپ میرے اوپر نگران نہیں ہو، بس ایک مرتبہ آپ نے کہہ دیا، بس یہی بات ہے۔ اصل کہنے کا انداز ہونا چاہیے، کس طرح کہنے کا، حکمت اور موعظت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ۔ آپ اس طرح جیرت نہیں سکتے کسی کو، خصوصی طور خاص جب خطاب ہو، ایک آدمی سامنے ہو۔ ہاں بیان میں جو بھی آپ کہیں عام خطاب ہے، کوئی خاص مخاطب نہیں ہے، اس بنا پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن خاص جب خطاب ہو تو ذرا حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ خیال کرنا چاہیے، اس کی توہین نہ ہو، ان کا انسلٹ نہ ہو، بے عزتی محسوس نہ کرے، اپنے آپ کی ذلت محسوس نہ کرے، سب کے سامنے نہ کہے اور جھڑک کے نہ کہے، محبت سے کہے۔ یہ سب اصول ہے۔ تو اس نے ایک مرتبہ کیا کہا، آپ میرے اوپر نگران نہیں، مجھے اور میرے اللہ کو اپنے حال پر چھوڑ دو، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ ہوا، چند دنوں کے بعد اس آدمی کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھا، اس کو غصہ آ گیا، فوراً یوں بولا، اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ یہ جملہ نکل گیا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ان دونوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اور اس آدمی سے یوں کہے گا، نیک آدمی سے، تو کون ہوتا ہے میرے بندوں کو اللہ میری رحمت سے نا امید کرنے والا؟ تو نے کیسے کہا کہ میں نہیں بخشوں گا؟ کیا مغفرت بخشش تیرے قبضے میں ہے کہ میرے قبضے میں ہے؟ کیوں میرے بندے کو تو نے نا امید کیا تھا؟ جا، اسی سبب سے میں نے تیرے لیے آگ کو واجب کیا اور اس کی میں نے مغفرت کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکلا جس کلمے نے اس کی دنیا آخرت برباد کر دی۔ یہ ہے کلمہ، خطرناک کلمہ۔ کون سا کلمہ؟ کسی کے حق میں اس طرح بد دعا دے دینا، لان تان کرنا، اللہ کی رحمت سے دور۔ حدیث میں آتا ہے، بغیر سننا ایک حدیث یاد آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی پر لعنت مت بھیجو۔ لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ اس پر رحم نہ فرماوے، اللہ اس کو نہ بخشے، اللہ کا غضب ہو اس پر۔ کسی پر لعنت مت بھیجو۔ بعض عورتیں اپنی اولاد پر لعنت بھیجتی ہے، بعض اپنے جانوروں پر لعنت بھیجتی ہے، بد دعائیں دیتی ہے، یہ ہے لعنت۔ منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بد دعا مت دو، بد دعا مت دو۔ اگر صبر ہے، اپنے نفس پر قابو ہے، تو غصے کے وقت میں بھی دعا دے دو، کیونکہ اس وقت میں جو بد دعا نکلے گی قبول ہو جائے گی، تو اس وقت میں بد دعا کے بجائے اگر دعا جو ہم نے کہی تو انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ ایک مختصر بات سناؤں آپ کو، شیخ سدیس خود فرماتے ہیں، امام الحرم کعبہ شریف کئی سالوں سے امام ہے، اور ابھی تو اماموں کے بھی امام ہے، امیر ہے سب کے، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تمام امام ماتحت میں ہے، وہ سب امام۔ کتنا بڑا مرتبہ اللہ نے دیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے خود فرمایا کہ اتنا بڑا مرتبہ اور مقام مجھے کس سے ملا پتا آپ کو؟ ماں کی دعا سے۔
اور فرمایا میں بچہ تھا، بہت شرارت کرتا تھا. بچہ تو شرارت کرتا ہی ہے، مستی کرتا ہی ہے. تو بعض مرتبہ میری ماں پریشان ہو جاتی تھی، غصے میں آ جاتی تھی، تو اس وقت اس کی زبان سے نکل جاتا تھا غصے کے وقت میں بد دعا کے بجائے، اور یوں کہتی جہاں تجھے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا امام بنا دے. معلوم نہیں کس وقت کی دعا قبول ہو گئی، آج بیت اللہ کی امام ہے. سدیس خود فرماتے میری ماں کی دعا ہے، اور خاص کر کے غصے کے وقت کی دعا. اس لیے ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو نہ کوسیں، چاہے کتنی شرارت مستی کرے، طبیعت کے خلاف صبر کرو، دعا کرو ان کے لیے. حدیث میں آتا ہے بعضوں کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اس میں سے ماں باپ کی دعا اولاد کی، مسافر کی دعا، روزے دار کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. تو لعن نہ کریں. بعض مرتبہ مائیں اپنے بچوں کو جب شرارت کرتی ہے، اپنے کام میں رکاوٹ بنتی ہے، مخل بنتی ہے، بد دعا نکل جاتی ہے. اللہ اس وقت تو اس کا اثر ظاہر نہیں فرماتے، بلکہ بعض مرتبہ اس بچے کو نوجوان بنا دیتے ہیں، اور جس وقت ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت بچے کو اٹھا لیتے ہیں. ایک واقعہ ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک نوجوان 20-22 سال کا ماشاءاللہ صلاحیت والا انتقال ہو گیا. اب ماں اتنی روتی ہے کہ بس پوچھو، بہت ماتم کرتی ہے، غم کا اظہار کرتی ہے. تو کسی طرح ان کو پتا چلا، کسی نے بتایا کہ اصل میں یہ جو نوجوانی میں انتقال ہو گیا تیری بد دعا سے. کہ میں نے کبھی بد دعا نہیں کی، کہ نہیں، بچپنے میں جو تو نے بد دعا کی تھی وہ اللہ نے قبول فرما لی تھی، لیکن ابھی بد دعا کا اثر ظاہر ہوا. بچپنے میں دعا کی تھی شیخ سدیس کے لیے، اس وقت تھوڑی وہ بنے امام الحق، بعد میں بنے امام الحق، تو دعائیں بعد میں قبول ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے وہ جو یہ میں کس پر کہتا ہوں معلوم، وہ بنی اسرائیل کے عابد نے اپنی زبان سے یوں کہا اللہ تجھے نہیں بخشے گا، اتنی خطرناک یہ بد دعا ہے، یہ لعنت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح لعنت کسی پر مت بھیجو. کیوں معلوم اس کی وجہ؟ وہ حدیث سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی کسی پر لعنت بھیجتا ہے بس نکل گئی لعنت، اب واپس نہیں. وہ لعنت سیدھی آسمان پہ جاتی ہے، وہاں دیکھتی ہے کہ میں لعنت کس پر مل جاؤں، مستحق ہو جاؤں. تو وہاں آسمان کے دروازے بند کر دیے جائے کہ تیرے لیے کوئی رستہ نہیں، لعنت کے لیے کوئی رستہ نہیں. آسمان کے دروازے بند، فوراً زمین پہ آتی ہے، زمین پہ گھومتی ہے پوری زمین میں، کہیں دروازہ نہیں ملتا، زمین کے دروازے بھی بند. اب سیدھی وہ لعنت اس آدمی کے پاس جاتی ہے جس پر لعنت کی، جس کے لیے بد دعا کی. وہ لعنت وہاں جاتی ہے، دیکھتی ہے وہ لعنت کہ یہ لعنت کا مستحق ہے بھی یا نہیں. جیسے مثال کے طور پر بچہ لعنت کا مستحق ہے ہی نہیں، وہ تو بچہ ہے، وہ تو مرفوع القلم ہے، وہ تو مکلف نہیں ہے، اس کا گناہ تو گناہ بھی نہیں ہے، تو لعنت کا مستحق بھی نہیں. یا جانور پر لعنت بھیجی، جانور تو مستحق نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ جب لعنت نکل جاتی ہے بس ختم، اب واپس نہیں آتی. اب وہ لعنت جس کے لیے لعنت کی گئی اس کے پاس جاتی ہے، وہ بھی اگر مستحق نہیں ہے تو وہاں سے واپس آتی ہے. کہاں معلوم؟ جس کی زبان سے لعنت نکلی اسی پر آ جاتی ہے. خود کی بد دعا اپنے کوئی لگی. اب اس حدیث سے پتا چلا اس نے یوں کہا اللہ تجھے نہیں بخشے گا، وہ اوپر گئی، واپس آ گئی، زمین نے قبول نہیں کیا. سامنے والوں کو دیکھا کہ اللہ نے فرمایا یہ بھی تو میرا بندہ ہے، گنہگار ہے، اور اس نے میرے سے امید رکھی، اور یوں کہا مجھے میرے اللہ کو چھوڑ دو، میرا اللہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، مجھ سے امید رکھی، تو یہ بھی مستحق نہیں ہے لعنت کا. اب یہ لفظ ایک مرتبہ نکل گیا، ہو کر رہے گا، تو الٹا اسی پر اثر ہوا اور اس کی بخشش گئی.
اس کو بولتے ہیں لعنت. معمولی مت سمجھنا. تو من شر ما خلق میں یہ بھی آ گیا. کیسی بات ہے؟ یہ ہے باریک باتیں میں الحمدللہ نکال رہا ہوں. من شر ما خلق کا مطلب کیا؟ ہر شر سے، لعنت کے شر سے بھی بچا. بلکہ بعض مرتبہ ہماری زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل جاوے، یا اللہ اس کے شر سے مجھے بچا لینا. میں انسان ہوں، بشر ہوں، بشر کے تقاضے کے مطابق میں کبھی مجبور بن جاتا ہوں. تو یا اللہ کہیں اس کا اثر نہ ہو. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی ہے، یا اللہ میں کسی پر لعنت بھیجوں تو اس لعنت کو رحمت کا سبب بنا دینا. میں بشر ہوں، انسان ہوں، کبھی ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں لعن طعن ہو سکتا ہے، لیکن یا اللہ اس لعنت کو قبول نہ کرنا، بلکہ اس لعنت کے بجائے رحمت کا معاملہ فرما. یہ دعا مانگنی چاہیے اصل میں. تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں من شر ما خلق، اس کے اندر یہ بھی ہے. تو یہ میں نے عبادت کا شر بتایا. تو عبادت کا بھی شر ہے، عبادت کی خیر بھی ہے. عبادت کی خیر کیا؟ کہ عبادت سے اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کی معرفت پیدا ہو، اللہ سے تعلق پیدا ہو، تواضع پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو. تو ہم اللہ سے یوں کہتے ہیں من شر ما خلق، یا اللہ عبادت کا جو شر ہے اس سے بچا کر عبادت کی جو خیر ہے وہ مجھے عطا فرما. سمجھے من شر ما خلق کا مطلب؟ چلو میں نے عبادت سمجھا دی، اولاد سمجھا دی، بیوی سمجھا دی، مال سمجھا دیا. اخلاق بھی بعض ایسے ہیں جو شر کا سبب کرتے ہیں. تو من شر ما خلق کا مطلب یا اللہ ایسے اخلاق سے بھی بچانا جو شر کا سبب بنے. اس پر بھی میں ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. اسی طرح کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے. ایک حواری تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی بنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک حواری تھا. وہ جا رہے تھے جنگل کی طرف. ایک ڈاکو تھا، مسلسل 40 سال سے ڈاکہ زنی کرتا تھا رستے میں. تو جہاں سے یہ گزر رہے تھے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا پہاڑ پر. اس نے دیکھا وہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اس کے پیچھے حواری ہے. کتنا اچھا موقع ہے، میں ان کے ہاتھ میں تائب ہو جاؤں، توبہ کر لوں، ان کا ساتھ ہو جاؤں. تو نیچے اترا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. ایک دم سے ہمت نہیں ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جانے کی. کیوں کہ میں تو 40 سال سے ڈاکو ہوں، ڈاکہ زنی کرتا ہوں، کتنا گنہگار ہوں. اور یہ تو کیسی مقدس ہستی ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہے، اور اس کے ساتھ جو آدمی وہ تو حواری ہے، کتنا نیک بندہ ہے، کیسا عابد بندہ ہے. بس یہ ملامت کر رہا تھا اپنے آپ کو کہ میں کیسا ہوں، میں کتنا گنہگار ہوں، میں کتنا دور ہوں اللہ سے، نبی سے کتنا دور ہوں. اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا. یہ اللہ کو بہت پسند ہے ملامت کرنا، اپنے آپ کو برا بھلا کہنا. میں کیسا ہوں، میں گنہگار ہوں، میں قصوروار ہوں، میں گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، ناشکرا ہوں، میں ناقدرا ہوں، میں بے وفا ہوں. یا اللہ، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو یہ اس طرح کر رہا تھا، پیچھے پیچھے آ رہا تھا. اس کے چلنے کی آہٹ سنی اس حواری نے. حواری نے پیچھے دیکھا کنکھیوں سے، اوہو یہ کون ہمارے ساتھ ڈاکو فاسق فاجر ہمارے ساتھ آیا. شرم بھی آتی ہے کہ نہیں، ہم کون ہیں، یہ کون ہے. یہ دل میں خیال آیا، اس کے دل میں وہ خیال آیا، اس کے دل میں یہ خیال آیا. کسی کو پتا نہیں، اللہ کے علاوہ. اللہ تعالیٰ نے فوراً عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی. یہ عیسیٰ آپ کا جو حواری ہے وہ، اور پیچھے ایک ڈاکو آ رہا ہے، ان دونوں کو سنا دو میری طرف سے یہ بات کہ از سر نو عمل شروع کرو. اگلی زندگی کے سارے عمل آپ کے ختم ہو چکے، باطل ہو چکے. کس کے؟ حواری کے. اگلی زندگی کے جتنے بھی عمل عبادت کے سب باطل، اور ڈاکو کی زندگی کے جتنے بھی گناہ تھے سب باطل. اب نئے سرے سے زندگی گزارو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑے، یہ کیا ہے؟
فوراً عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور حواری سے مخاطب ہوئے کہ اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی، کیا وجہ ہے؟ آپ کے بارے میں یوں کہا، آج تک زندگی میں جتنے اعمال کیے سب حبط ہو گئے، سب باطل، کوئی ثواب نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب مٹا دیے۔ اور اس کو بلایا، آپ ڈاکو اتنے سالوں سے کتنے گناہ گار، تو کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، نئے سرے سے زندگی شروع کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ اس بنا پر تیرے دل میں عبادت کا عجب پیدا ہوا تھا اور اس کے دل میں گناہ کی ملامت پیدا ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ملامت کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور تیرا عجب کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ساری عبادت پر پانی پھیر دیا۔ یہ ہے اخلاق کا شرط۔ ایک مثال دی میں نے، الحمدللہ میں مثالیں بیان کروں، ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن ایک مثال میں اس لیے دیتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اخلاق کا بھی شر ہے، تو کہیں یہ اخلاق ہمیں شر کا سبب نہ بنے، من شر ما خلق، یا اللہ اخلاق بھی تو نے پیدا فرمائے، تو یہ اخلاق کہیں شر کا سبب نہ بنے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اخلاق کا شر۔ ایک اور شر سنا دو، علوم کا بھی شر ہے، علم کا بھی شر ہے، اور علم کی خیر بھی ہے۔ علم کا شر کیا ہے معلوم؟ علم آنے کے بعد تکبر آ جائے، دوسروں کو اپنے شمار میں بھی نہ لائے، جاہل ہو تم کیا ہمارے مقابلے میں، بڑائی آ جائے۔ اور واقعیتاً علم کے اندر یہ صفت ہے ترفع کی، رفعت کی، علم کے اندر۔ تو کہیں علم تکبر کا سبب نہ بن جاوے، رفعت کا سبب نہ بن جاوے، دوسروں کو حقیر کا سبب نہ بن جاوے، بلکہ حسد کا سبب۔ علم کی بنا پر، اسی بنا پر اللہ حفاظت فرمائے۔ کنز الامال کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن 6 آدمیوں کو بغیر حساب کتاب کی جہنم میں داخل فرما دے گا۔ فرمایا کون 6 آدمی؟ ایک تو حاکم لوگ، امیر، امرا بالجور، ظلم کی بنا، کہ عام طور پر جو حاکم بنتا ہے انہیں ظلم ہی کرتا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ بھی اس میں آ گیا کہ اگر کسی کو بڑا بنایا، متولی بنایا، ذمہ دار بنایا، پرنسپل بنایا، آفیسر بنایا، باس بنایا، یہ ہے عمر۔ حاکم بنایا، سی ایم بنایا، جو بھی بنایا، کلیکٹر بنایا، جو بھی ہو منصب، بڑا بنا دیا، ظلم مت کرنا۔ فرماتے ہیں عمرہ لوگ کل قیامت کے دن ظلم کی بنا پر بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں، اکثر حاکم ایسے ہی ہوتے، دیکھنا ہو دیکھ لو پوری دنیا میں بہت کم ہوں گے انصاف والے، حضرت عمر جیسے، حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت کم ہوں گے، اکثر تو یہ۔ تو کیا فرمایا؟ عمرہ ظلم کی بنا پر۔ آگے فرمایا عرب لوگ عصبیت کی بنا، ان میں عصبیت بہت ہوتی۔ عصبیت کسے کہتے ہیں معلوم؟ ناحق طرف داری کرنا، حق والی نہیں، ناحق۔ مثال کے طور پر ہمارے باپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہے، یا ہمارے بیٹے کی اپنی، دیکھا بیٹے نے کہ باپ حق پر نہیں ہے، غلطی پر ہے، لیکن کیا کرے باپ ہے، اس لیے مجبوراً باپ کی طرف داری کر رہا ہے، اس کو بولتے ہیں عصبیت۔ ارے باپ کیوں نہیں ہے، ناحق ہے، طرف داری مت داری۔ بس ایک قد مثال دی، اب اس سے آپ سمجھو آج کل کیا ہو رہا ہے۔ اگر ساسو ماں بہو کی شکایت کرتی ہے بس ختم بات، ماں کس سنیں گا، بہو کی نہیں۔ یہ ہے ظلم، یہ ہے عصبیت۔
جس کے دل میں عصبیت ہوگی جنت میں نہیں جائے گی۔ اب چلو ذرا ماحول کا نظارہ کر لو، کیا ماحول ہے ہمارے سماج میں، کتنی عصبیت ہے، ناحق طرفداری دیکھو کتنی ہے۔ ہمارا بچے کا قصور ہے، بچے کا قصور نہیں نکالے گا، سامنے والے کا نکالے گا، یہ عصبیت ہے۔ ناحق طرفداری مت کرو، یہ عصبیت۔ اور اس پر اگر موت آئی، جاہلیت میں موت ہے حدیث میں، اور جاہلیت میں جس کی موت آئے گی وہ جہنم میں۔ عصبیت تو بہت عام ہے آج۔ اللہ فرماتے ہیں کلام مجید میں اگر گواہی دینے کی ضرورت پڑے اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دے دو، غلط ان کے خلاف اللہ کو سامنے رکھو۔ ایسا نہیں کہ ماں باپ ہے، چاہے کوئی بھی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اولاد کیوں نہ ہو، ذوی القربى ابی الوالدین قرآن میں۔ چلو بتاؤ کتنا عمل ہے، یہ بھی اس میں آ گیا، یا اللہ اس کے شر سے بچا لینا مجھے، کہیں ایسے نوبت نہ آوے۔ یا اللہ امت بہت اس کے اندر مبتلا ہے، سب کو پتا ہے ماں باپ حق پر نہیں، پھر بھی ماں باپ کی طرف داری بہت خطرناک چیز ہے۔ دین ایسے ہی تھوڑی اس کو بولتے ہیں، یہ ہے دین اصل میں۔ نماز پڑھنا آسان ہے، تہجد پڑھنا آسان ہے، 3 دن میں قرآن کو ختم کرنا آسان ہے، لیکن یہ عصبیت نکالنا لوہے کے چنے چبانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس پر عمل کرے دیکھو تو کیا فرمایا، عرب عصبیت کی بنا پر چودھری لوگ، گاؤں کے بڑے جو سمجھے جاتے ہیں، پردھان مکھیا بولتے ہیں، وہ تکبر کی بنا، یہ مجھے سنانا تھا، علماء حسد کی بنا، اللہ بچا، یہ علم کا شر ہے، یہ مجھے سمجھانا تھا۔ علماء عام طور پر حسد کی بنا پر کل قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے۔ نہیں دیکھا جاتا کسی عالم کی ترقی، یہ مطلب اس کا، کسی کی عزت نہیں دیکھی جاتی، کسی کی ترقی نہیں دیکھی جاتی، کسی کی اچھی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ دوسروں میں بھی حسد ہے لیکن علماء کا مشہور حدیث میں 4 ہوئے، 5واں فرمایا بازار والے تجار خیانت کی بنا جہنم میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب۔ آگے فرمایا دیہاتی لوگ جہالت کی بنا، بہت جہالت ہوتی، کوئی ادب کوئی تہذیب ہی نہیں ہوا، کوئی ڈسپلن ہی نہیں، حدیث میں اللہ حفاظت۔ تو دیکھو یہ بھی ایک شر ہے، علوم شر بنتا ہے، حسد کا سبب بنا، تو اللہ بچا مجھے اس سے۔ امام غزالی رحمہ اللہ، ایسے واقعات ہیں، میں نے کہا نا صرف ایک مثال میں تو صرف دیتا ہوں۔ الحمدللہ میں سوچتا ہوں کہ یہ کہوں یا وہ کہوں، مختصر سن لو۔ امام غزالی جب اپنے زمانے میں تھے نا، ایک ان کا طوطی بولتا تھا علم کا، عجیب و غریب ان کے حالات ہیں، اللہ نے کیا علوم عطا فرمائے تھے، اللہ اکبر۔ انہوں نے 10-15 سال تک پھر مجاہدہ کیا، سب چھوڑ دیا، بہت بڑا مدرسہ تھا، اکیلے وہ ایسے تھے کہ جن کی بنا پر اس زمانے کے بادشاہ نے وہ مدرسہ باقی رکھا تھا، ایک طالب علم کے خاطر، یہ امام غزالی کے خاطر۔ ان کو پڑھانے کے لیے جب رکھا تو ان کے علوم ایسے تھے، طلبہ کی بھیڑ لگتی تھی، اس زمانے کے علماء ان کا نام لے کر بیان کرتے تھے کہ امام غزالی نے یہ فرمایا، سب چھوڑ دیا اپنی اصلاح کی،
پھر بعد میں انہوں نے ایک کتاب لکھی احیاء العلوم، زبردست کتاب ہے، 40 یا 50 زبانوں میں اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے، 4 جلدوں میں، تمام پورے دین کو بیان کر دیا اس کے اندر، عجیب و غریب کتاب ہی ہے۔ جب یہ کتاب لکھی گئی اس زمانے کے علماء نے جو حسد کیا ہے، کتابوں کو جلوا دیا، اس زمانے کے بادشاہ نے جلا دیا، ایسے کان بمبورے، اتنا بدنام کیا اس کتاب کے بارے میں، اور اپنی طرف سے اس کتاب میں ایسی عبادتیں لکھ دی گئی کہ جس کی بنا پر کہ آدمی کے بارے میں فیصلہ ہوئے ارتداد کا، زندق کا، تو اتنا بڑا عالم فیصلہ اس طرح ہوتا تھا، یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو زندق ہو گیا، یا اللہ، علماء نے ایسا کیا، یہ تھا حسد، یہ ہے علم کا حسد، یہ ہے علم کا شر۔ سب باتیں میں آپ کو سناؤں گا، علم کی بات آئے تو علم کی سناؤں گا، تو علم کا بھی شر ہے، اور ایک شر ہے بہت خطرناک، نسب حسب کا، آج پوری دنیا میں عام ہے یہی عصبیت والا کہ تم تو فلانی برادری والے، ہم فلانی برادری، ہم تو سید، تم تو شیخ، یہ بہت بڑا شر ہے آج، عرب کا یہی شر ہے، ہم عرب ہیں تم عجم ہو، عجم یعنی گونگے، تمہیں کہاں بولنا آتا ہے، عجم کا معنی یہ، آپ اندازہ لگاؤ کتنی حکارت، یعنی ہمیں تو کچھ سمجھتی ہی نہیں گویا، لمحہ یہ ہے شر۔ چلو الارم بج گیا، اس پر ایک واقعہ سناؤں گا، یاد رہا تو مجھے، تو اب خلاصہ کیا نکلا، من شر ما خلق، یا اللہ ہر اس شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو تو نے پیدا کیا۔ کتنے شر آ گئے، چاہے شیطان ہو، کفر ہو، گناہ ہو، جہنم ہو، گھاٹا ہو، نقصان ہو، بیماری ہو، جانور ہو، سانپ بچھو ہو، وائرل ہو، کینسر ہو، ڈائبٹیز کیوں نہ ہو، مہلک امراض کیوں نہ ہو، اور ہمیشہ کی جو بیماریاں ہیں وہ، بال بچوں کا شر، گھر بار کا شر، پڑوس کا شر، تجارت کا شر، رشتہ داروں کا شر، ماں باپ کے اعتبار سے شر، اولاد کے اعتبار سے شر، جانوروں کے اعتبار سے شر، ہوا کے اعتبار سے شر، حشرات الارض کے اعتبار سے شر، جنات کا شر، جادو کا شر، سحر کا شر، بد نظری کا شر، نظر لگنے کا شر، شہوت کا شر، کتنے شر میں سناؤ بولو، یہ ہے خلاصہ، یہ ہے مطلب اس کا، من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب بتاؤ کتنی زبردست آیت ہے، یہ آیت میں نے 2 اتوار سمجھائی اسی بنا پر کہ اس کو معمولی مت سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، وآخر دعوانا